بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ویلکم بیک ٹو اندر ویڈیو. اسٹوڈنٹس، آج کے اس ویڈیو میں ہم ڈی آئی ٹی کے اوپر بات کرتے ہیں کہ ڈی آئی ٹی کیا چیز ہے، ڈی آئی ٹی ہم کیسے کر سکتے ہیں، کون سے انسٹیٹیوٹ سے اچھے ہوں گے، اور ڈی آئی ٹی جو ہے یہ اس کا فل فارم کیا ہے، ایجوکیشن اس کے لیے ریکوائرڈ کتنا ہے، اور اس کے اوپر اس کے بعد ڈی آئی ٹی کے بعد ہمیں کون سے جاب مل سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے کورس میں کیا کیا شامل ہے. تو سب سے پہلے ہم آتے ہیں ڈی آئی ٹی کے فل فارم کی طرف. ڈی آئی ٹی کے فل فارم ہے ڈپلوما ان انفارمیشن ٹیکنالوجی. ٹھیک ہے، انفارمیشن ٹیکنالوجی کا مطلب یہ ہے کہ ڈپلوما آپ کو یہ جو کمپیوٹر کے جتنی ٹیکنالوجیز ہے، کمپیوٹر کے معلومات وغیرہ اس میں شامل ہے. ٹھیک ہے، اب ایجوکیشنس کی طرف آتے ہیں کہ اگر آپ ڈی آئی ٹی کرتے ہیں تو آپ کے لیے ایجوکیشن کتنا ایجوکیشن ضروری ہے. سب سے پہلے اگر آپ یہ جو پرائیویٹ کورسز وغیرہ آپ پڑھیں گے 6 ماہ کے لیے، 3 ماہ کے لیے جو ایڈورٹائزمنٹ، تو میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ایک سرکاری ادارے سے رجسٹرڈ نہیں ہے، یہ جسٹ آپ کے معلومات پرووائڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ڈی آئی ٹی ایک ایسا ڈپلوما ہے کہ یہ فردر ایک کامرس بورڈ سے یعنی ٹیکنیکل بورڈ سے رجسٹرڈ ادارہ ہو سکتا ہے. اگر آپ کو یہ ڈپلوما ملتا ہے تو یہ ایک ٹیکنیکل بورڈ سے رجسٹرڈ ڈپلوما آپ کو مل سکتا ہے. اس کے اوپر آپ سرکاری اور پرائیویٹ دونوں جابز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اگر آپ ایک سرکاری ادارے سے کسی بھی ڈپلوما کر سکتے ہیں تو آپ کے لیے وہ ریکوائرمنٹ ضروری ہے جو وہ بورڈ ہائر کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، آتے ہیں ایجوکیشن کی طرف. ایجوکیشن میٹرک، اگر آپ نے میٹرک کیا تو اس کے بعد آپ ڈپلوما ڈی آئی ٹی ڈپلوما کر سکتے ہیں. اگر ایف اے کیا، ایف ایس سی کیا، بی اے کیا یا بی ایس کی، تو اس کے بعد بھی آپ ڈپلوما کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ضروری نہیں کہ اگر آپ نے میٹرک یا ایف اے سی کیا ہو اس کے بعد آپ نہیں، اس کے دوران بھی آپ ڈپلوما کر سکتے ہیں، کیونکہ اس کے کلاسز سیکنڈ ٹائم میں ہوتے ہیں، اور اس کے بعد آپ اپنے ایف اے بھی برقرار رکھ کے صبح اس کا کلاسز لے اور شام کو یعنی دوپہر کو آپ ڈی آئی ٹی کے کلاسز بھی لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ تھا ڈی آئی ٹی کے ریکوائرمنٹ. ایجوکیشنز میٹرک کے بعد بھی ہو سکتا ہے، ایف اے، ایف ایس سی، بی اے، بی ایس سی کے بعد یعنی اس کے دوران بھی آپ ڈی آئی ٹی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، آتے ہیں سیمسٹر کی طرف کہ اس میں سیمسٹر کتنے ہیں. تو ڈی آئی ٹی میں 2 سیمسٹر ہے، یعنی ڈی آئی ٹی 2 سیمسٹر پر مشتمل ہے، اور ہر سیمسٹر 6 ماہ پر مشتمل ہے، یعنی ایچ سیمسٹر کا ڈیوریشن جو ہے وہ 6 منتھ ہے. اور یہ ڈی آئی ٹی کا ڈیوریشن یعنی ڈی آئی ٹی 1 سال کا ڈپلوما ہے. ٹھیک ہے، یعنی 1 سال میں آپ ڈی آئی ٹی کا جو ڈپلوما ہے آپ حاصل کر سکتے ہیں. تو جیسا کہ ہم نے پڑھا کہ 2 سیمسٹر ہے، تو پہلے سیمسٹر میں ہمیں کیا کیا چیز ہم پڑھ سکتے ہیں، کون سے سبجیکٹس ہم پڑھیں گے، کون سے کورس ہم پڑھیں گے. تو سب سے پہلے فرسٹ سیمسٹر میں ہم کمپیوٹر بیسکس پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، سافٹ ویئر ہارڈ ویئر پڑھتے ہیں، نیٹ ورکنگ ہم پڑھتے ہیں، ونڈو انسٹالیشن اینڈ پروگرامنگ لینگویج پڑھتے ہیں. کمپیوٹر بیسکس کیا ہے؟ کمپیوٹر بیسکس میں ہم یہ جانیں گے کہ کمپیوٹر کا ڈیفینیشن کیا ہے، کمپیوٹر آیا کہاں سے ہے، کمپیوٹر استعمال کس لیے ہوتا ہے، اور پہلے زمانے میں کون سے کمپیوٹر یوز ہوا کرتے تھے، آج اس زمانے میں کون سے کمپیوٹر یوز ہوتے ہیں. یہ سارے جو کمپیوٹر کے بارے میں جو بیسکس ہے یہ ہم اس میں پڑھیں گے، کمپیوٹر بیسکس میں پڑھیں گے. ٹھیک ہے، پھر سافٹ ویئر. تو اگر آپ کے موبائل میں آپ کا واٹس ایپ، فیس بک وغیرہ وغیرہ یہ جو جتنے بھی ایپس ہوئے یہ ایک سافٹ ویئر ہے. تو اسی طرح کمپیوٹر میں بھی بہت سارے سافٹ ویئر یوز ہوتے ہیں. تو سافٹ ویئر کے کورس میں ہم وہ کمپیوٹر کے ریلیٹڈ سافٹ ویئر پڑھیں گے کہ کون سا سافٹ ویئر کس کام کے لیے یوز ہوتے ہیں، یا پلانا سافٹ ویئر کس کام کے لیے یوز ہوتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم ہارڈ ویئر بھی پڑھیں گے. ہارڈ ویئر کیا چیز ہے؟ تو یہ جو کمپیوٹر میں جتنی انسٹرومنٹ یوز ہوتے ہیں اس کو ہارڈ ویئر کہتے ہیں. یہ جو آپ ٹچ کر سکتے ہیں یعنی اس کو ہم ہارڈ ویئر کہتے ہیں، جیسا کہ سی پی یو ہے، کی بورڈ ہے وغیرہ، ماؤس ہے، یہ جتنی بھی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو ہم ہارڈ ویئر کہتے ہیں. ٹھیک ہے، ہارڈ ویئر میں ان پٹ اور آؤٹ پٹ ڈیوائس بھی ہم پڑھتے ہیں. ان پٹ میں جو ہے آؤٹ پٹ میں کی بورڈ، ماؤس وغیرہ آتے ہیں، اور ان پٹ میں بھی اور سافٹ ویئر جو ان پٹ یوز ہوتے ہیں. اس کے بعد نیٹ ورکنگ کی طرف ہم آتے ہیں. نیٹ ورکنگ کیا چیز ہے؟ تو نیٹ ورکنگ میں ہم یہ پڑھیں گے، یہ جانیں گے کہ ایک کمپیوٹر
سرور کے ساتھ کیسے ہم کنیکٹ کریں گے اور ہم اپنا ڈیٹا کیسے دوسرے کمپیوٹر یا سرور کو پرووائڈ کرتے ہیں. تو نیٹورکنگ میں ہم بہت سارے کمپیوٹر ایک ساتھ کنیکٹ کر سکتے ہیں, یا کمپیوٹر سسٹم سرور کے ساتھ ہم کیسے کنیکٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, پھر ونڈو انسٹالیشن بھی ہم پڑھیں گے ڈی آئی ٹی کے فرسٹ سیمسٹر میں. تو ونڈو انسٹالیشن کیا چیز ہے؟ ونڈو انسٹالیشن کے بعد ونڈو آپ نے کیسے انسٹال کرنی ہے, کون سے ونڈو کون سے کمپیوٹر کے لیے اچھا ہے, یعنی آپ لیپ ٹاپ کے لیے کون سا ونڈو اس ٹائم اچھا ہے, ونڈو 10 وغیرہ وغیرہ, یہ آپ جتنے بھی اس کورس میں ونڈو انسٹالیشن پڑھیں گے. پھر فرسٹ سیمسٹر میں آپ کو ایک کورس پڑھنی ہوں گی جس کا نام ہے پروگرامنگ لینگویج. پروگرامنگ لینگویج کیا چیز ہے؟ تو یہ جتنے بھی C++ جتنے بھی پروگرامنگ ہے تو آپ وہ پڑھ لیں گے اس میں, جیسا کہ C++ آ گیا, فیتان آ گیا, جاوا اسکرپٹ وغیرہ وغیرہ, یہ آپ فرسٹ سیمسٹر میں پڑھیں گے. تو یہ تھا فرسٹ سیمسٹر کا کورس کنٹینٹس. اب جاتے ہیں دوسرے سیمسٹر کی طرف کہ دوسرے سیمسٹر میں ہم کیا کیا پڑھنے والے ہیں. تو سب سے پہلے فوٹوشاپ ہم پڑھیں گے. فوٹوشاپ کیا چیز ہے؟ فوٹوشاپ کے تھرو ہم اپنے فوٹو کو ایڈٹ کر سکتے ہیں, اس کے بیک گراؤنڈ چینج کرتے ہیں, ایک فوٹو کے ساتھ دوسرا فوٹو کیسے ہم لگاتے ہیں, یا شادی انگیجمنٹ وغیرہ کے پکچرز ہم ایڈٹ کیسے کرتے ہیں, بیک گراؤنڈ, پاسپورٹ سائز وغیرہ جتنی بھی ہے ہم وہ فوٹوشاپ کے تھرو کر سکتے ہیں. پھر اس کے بعد ہم کورل ڈرا بھی پڑھیں گے. کورل ڈرا کیا چیز ہے؟ کورل ڈرا کے تھرو ہم لوگوز بناتے ہیں, اور جتنے بھی لوگو وغیرہ ہیں ہم کورل ڈرا کے تھرو ہم بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, انفیج بھی ہم پڑھیں گے. انفیج کیا چیز ہے؟ انفیج کے تھرو ہم میگزین, بک وغیرہ بناتے ہیں, لیٹرز, بکس وغیرہ, جو جتنے بھی ہیں ہم انفیج کے تھرو بناتے ہیں. اور انفیج میں ہم اردو عربک رائٹنگ کے لیے بھی ہم استعمال کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, جیسا کہ آپ نے اردو کا پیپر جس طرح ڈیزائن ہوتا ہے, تو ہمارے کمپیوٹر میں تو کی بورڈ جو ہے یہ انگلش کا ہے, تو انفیج کے تھرو ہم پھر اردو ٹائپنگ, عربک ٹائپنگ کر سکتے ہیں. پھر ویڈیو ایڈیٹنگ. تو اگر آپ ویڈیو ایڈیٹنگ کا بیسٹ بن جاؤ گے نا, تو اس کے بعد آپ کو جاب بھی مل سکتا ہے. اپنے لیے بھی ویڈیو ایڈٹ کر سکتے ہیں اور دوسروں کے لیے بھی ویڈیو ایڈٹ کر سکتے ہیں. شادیوں میں جو یہ بڑے بڑے شادیاں ہوتے ہیں, اس کے جو ویڈیوز آپ سوشل میڈیا پر دیکھتے ہو, تو یہ بھی ویڈیو ایڈیٹنگ کے کورس میں شامل ہے کہ کس طرح آپ نے ویڈیو ایڈٹ کرنا ہے, فلٹر لگانا ہے, راپ کٹ کیسے لگانا ہے, اوور وائس کیسے لگانا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ویڈیو ایڈیٹنگ میں آپ سارے پڑھ سکتے ہیں. اور یہ آپ جو سوشل میڈیا پہ بڑے بڑے یوٹیوبر دیکھتے ہیں اور جو بہترین ویڈیو ایڈٹ کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے, تو یہ تو وہ خود نہیں کر سکتے. یہ اس کے پیچھے جو ویڈیو ایڈیٹر ہے, یہ ویڈیو بناتا ہے, پھر اس کو سینڈ کرتا ہے, وہ ویڈیو ایڈیٹر اس سے پیسے لیتے ہیں اور اس کا ویڈیو اچھی طرح سے ایڈٹ کر سکتے ہیں. تو اس کے بعد آپ کا یہ جاب بھی مل سکتا ہے کہ آپ کسی بڑا یوٹیوبر یا کسی ڈپارٹمنٹ کے ساتھ آپ کام ایز اے ویڈیو ایڈیٹر کام بھی کر سکتے ہیں, یا سوشل میڈیا مینیجر جس کو کہتے ہیں, وہ بھی آپ ویڈیو ایڈیٹنگ کے بعد آپ کو جاب مل سکتا ہے. پھر دوسرے سیمسٹر میں ایڈوانس ورک بھی ہم کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ایڈوانس ورک میں بھی جو لوگوز وغیرہ ایڈوانس آئے یہ شامل ہے. ٹھیک ہے, اب آتے ہیں کورس کی طرف. آفس آٹومیشن میں ہم مائکروسافٹ آفس پڑھتے ہیں. مائکروسافٹ آفس میں کیا کیا چیز ہے؟ ایم ایس ایکسس, یہ اس کے تھرو ہم ایک ڈیٹا بیس بناتے ہیں. ایم ایس ایکسس جو ہے یہ کیلکولیشن وغیرہ کے لیے ہم یوز کرتے ہیں. ایم ایس ورلڈ بھی ہم یہ جو آپ دیکھتے ہیں, یہ کیا ہے؟ یہ ایم ایس ورلڈ ہے. میں نے جتنی بھی رائٹنگ کیا ہوا ہے, یہ ہیڈنگ وغیرہ, پیج نمبرز وغیرہ وغیرہ, تو یہ ایم ایس ورلڈ میں ہم کر سکتے ہیں. یعنی ایم ایس ورلڈ میں ہم بک, نوٹس, پیج, لیٹر, سمری وغیرہ وغیرہ ہم ٹائپنگ کر سکتے ہیں, پیپر بناتے ہیں ایم ایس ورلڈ میں. پھر ایم ایس پاور پوائنٹ بھی ہم پڑھتے ہیں. ایم ایس پاور پوائنٹ کیا چیز ہے؟ یہ ایڈورٹائزمنٹ یعنی پریزنٹیشن کے لیے استعمال ہوتا ہے. یہ سلائڈس پر مشتمل ہے. تو اگر آپ کسی پروڈکٹ یا کسی کمپنی کے لیے ایڈورٹائزمنٹ کرتے ہو, تو آپ کو پریزنٹیشن ایم ایس ورلڈ کے تھرو کرنی چاہیے. پھر اس کے بعد ڈیٹا انٹری بھی ہم پڑھیں گے. ڈیٹا انٹری کیا چیز ہے؟ اگر آپ کسی اسکول وغیرہ میں جابس اگر آپ کو ملتی ہے, تو آپ کو ڈیٹا انٹری کیسی کرنی چاہیے وغیرہ وغیرہ. آفس ورک بھی ہم اس میں کرتے ہیں, ایکسل شیٹ بھی ہم اس میں کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اب آتے ہیں گرافک ڈیزائننگ. گرافک ڈیزائننگ بھی ہم ڈی آئی ٹی میں پڑھتے ہیں. گرافک ڈیزائننگ کے لیے کون کون سے ایپس وغیرہ یوز ہوتے ہیں؟ تو سب سے پہلے ایڈوب فوٹوشاپ. ایڈوب کمپنی کا نام ہے, اور فوٹوشاپ جو ہے یہ تصویریں وغیرہ ایڈیٹنگ کے لیے استعمال ہوتا ہے. بیک گراؤنڈ چینج کرنا, اچھے
یا لوگو بنانا اس میں ہم کرتے ہیں. ایڈوب کورل کے تھرو بھی ہم اچھے لوگوز وغیرہ بناتے ہیں. ایڈوب السٹریٹر بھی ایک سافٹ ویئر ہے جو گرافک ڈیزائننگ میں یوز ہوتے ہیں. اس کے تھرو بھی ہم لوگوز وغیرہ بناتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ سافٹ ویئر, ان تینوں سافٹ ویئر کا کام ایک ہی ہے, بٹ اس کے فیچر وغیرہ ڈفرینس ہے. فوٹوشاپ ایک الگ طریقے سے استعمال ہوتے ہیں, کورل کا میتھڈ تھوڑا سا چینج ہے اور ہائی لیول کا ہے. ایڈوب السٹریٹر بھی تھوڑا سا چینج اور ہائی لیول کا ہے. ٹھیک ہے, ویڈیو ایڈیٹنگ میں ملٹیپل سافٹ ویئر یوز ہوتے ہیں, جیسا کہ کائن ماسٹر ہے, کیف کٹ ہے, اور سب سے جو ایڈوانس ہے اس ٹائم کا وہ ہے فلمورا سافٹ ویئر. تو یہ 3-4 سافٹ ویئر, ملٹیپل سافٹ ویئر آپ اس میں پڑھیں گے ویڈیو ایڈیٹنگ کے کورس میں. ٹھیک ہے, تو کیف کٹ کیا چیز ہے, کیف کٹ کی ایڈیٹنگ بھی آپ کیسے کرنی ہے, پھر ویڈیو کا ریزولوشن اور ویڈیو کے بیک گراؤنڈ کیسے چینج کرنا ہے وغیرہ وغیرہ. تو یہ ویڈیو ایڈیٹنگ کے جتنی بھی سافٹ ویئر ہے آپ اس میں پڑھ سکتے ہیں کہ بیک گراؤنڈ کیسے چینج کرنا, انٹرو کیسے کرنا ہے, اینیمیشن کیسے کرنا ہے, ویڈیو کے ساؤنڈ کیسے ہائی اور ریڈیوس وغیرہ کرنی ہے. تو یہ سارے آپ کیف کٹ, کائن ماسٹر, فلمورا وغیرہ وغیرہ کے تھرو آپ کر سکتے ہیں ویڈیو ایڈیٹنگ. ٹھیک ہے, پھر انفیج کیا چیز ہے, تو یہ ایک سافٹ ویئر ہے جو اردو اور عربک رائٹنگ کے لیے استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اس کے تھرو ہم اردو رائٹنگ اور عربک رائٹنگ کر سکتے ہیں. پھر لینگویج کی طرف آتے ہیں, جیسا کہ پہلے ہم نے یہاں پر دیکھا کہ لینگویج ہم فرسٹ سیمسٹر پروگرامنگ لینگویج پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے, پروگرامنگ لینگویج کیا چیز ہے, تو پروگرامنگ لینگویج میں C++, جاوا اسکرپٹ, فیتان, ورڈ پریس, ویب ڈیولپمنٹ وغیرہ پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے, DAT میں. اور لینگویج C++ ایک لینگویج ہے, جاوا, فیتان, ورڈ وغیرہ وغیرہ یہ ہے. اب آتے ہیں ہم جابس کے طرف کہ DAT کے ڈپلوما حاصل کرنے کے بعد آپ کو کون سا جاب مل سکتا ہے, اور اس کے بعد ہم کون سے جاب. ٹھیک ہے, تو اگر آپ نے میٹرک کیا, تعلیم آپ کا میٹرک ہے, اور اس کے بعد آپ نے DAT ڈپلوما حاصل کیا, تو آپ ایز اے کمپیوٹر آپریٹر کام, آفس اسسٹنٹس بھی آپ کو جاب مل سکتا ہے, جونیئر کلرک پرائیویٹ بھی آپ کو جاب, یعنی پرائیویٹ کمپنی کے جونیئر کلرک وغیرہ وغیرہ آپ کا وہ جاب مل سکتا ہے. ٹھیک ہے, اب اگر آپ نے FA, FSc, BA, BS کیا ہوا ہو, اور اس کے بعد آپ کے پاس DAT کا ڈپلوما بھی ہے جو کہ 1 سال پر مشتمل ہے, یہ والا ڈپلوما, اور ایک گورنمنٹ بورڈ سے رجسٹر ہے, ادارے سے رجسٹر ہے. ٹھیک ہے, تو آپ کو کون سی جاب مل سکتا ہے, UDC کا جاب بھی مل سکتا ہے, یعنی افر ڈویژن کلرک, اس کے سیلری بھی تھوڑی موٹی ہوتی ہے. LDC لوور ڈویژن کلرک آپ جاب کر سکتے ہیں, اور ایز IT لیب انچارج بھی آپ کو جاب مل سکتا ہے. ٹھیک ہے, IT ٹیچر, یعنی آپ IT ٹیچر کا جاب بھی آپ کو مل سکتا ہے FA, FSc, BA, BS کے بعد اگر آپ کے پاس ڈپلوما ہو تو. آفس اسسٹنٹس کا جاب بھی آپ کو مل سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو جو DAT کے اوپر تھی, اور بہت سارے اسٹوڈنٹس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ ہمیں اگر DAT کے بعد کون سے جاب مل سکتے ہیں. اس کے DAT میں ہم گرافک ڈیزائننگ کیسے کرنے ہیں, اور پھر مائکروسافٹ آفس میں کون سے آفس سافٹ ویئر ہم یوز کرتے ہیں, فرسٹ سیمسٹر میں ہمیں کیا کیا پڑھتے ہیں, سیکنڈ سیمسٹر میں ہم کیا کیا پڑھیں گے, سافٹ ویئر ہارڈ ویئر وغیرہ وغیرہ یہ کیا ہے, DAT کے ڈیوریشن کتنے ہیں, سیمسٹرس میں کتنے ہیں, اور اس کے لیے ریکوائرمنٹ تعلیم کیا ہے, اور یہ DAT کا فل فارم کیا ہے وغیرہ وغیرہ. تو یہ تھی ہماری ویڈیو. اب اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو میرے ویڈیو کو لائک کرو, اگر فیس بک پر دیکھتے ہو تو میرے چینل کو فالو کرو, اگر یوٹیوب پر دیکھتے ہو تو سبسکرائب کرو. ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں, ابھی کے لیے اجازت لیں, خدا حافظ.